السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم باتیں جانیں گے۔ نمبر ایک پر ہم یہ جانیں گے کہ روزہ رکھنے کی نیت یعنی سحری کے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا مطلب کیا ہے اور اس کس ٹائم وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور نمبر دو پہ ہم یہ جانیں گے کہ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے اور وہ دعا کس وقت پڑھنا چاہیے، افطاری سے پہلے پڑھے یا افطاری کے بعد میں، آخر سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ دو اہم باتیں میں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی اہم بات بتاؤں گا کہ بہت سارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ان کا بھوکا پیاسے رہنا کسی کام کا نہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے روزہ پورا برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو قیمتی معلومات مل سکے۔ نمبر ایک پہ یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کے لیے دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر اپنے دل میں اپنے ارادہ کر لیا، اپنے نیت کر لیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنے کی اپنی نیت کر لی تو بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ہی آپ سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد میں پھر آپ یہ والی دعا پڑھیں۔ دعا اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، میں نے نیت کی کہ میں کل اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ رکھنے کی نیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ جیسے آپ نے سحری کر لیا، سحری کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنے کی اپنی نیت کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ سحری کے بعد آپ سمجھ گئے۔ آئیے اب نمبر دو پہ یہ جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھیں، اس دعا کا مطلب کیا ہے اور وہ دعا کب پڑھنی چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے۔ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، کئی جگہوں پہ کئیوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے افطاری کا ٹائم ہوا ڈائریکٹ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ دعا پڑھ کر پھر افطاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر آپ کچھ کھا لیں، پانی پی لیں، یا پھر ایک کھجور ہی کھا لیں، کم سے کم ایک کھجور کھا لیں، تھوڑا پانی پی لیں۔ اس کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت۔ میں آپ کو پہلے نا یہ دعا پڑھ کر بتاتا ہوں، اس دعا کا مطلب بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ دعا سنیے، اس کا میننگ سنیے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو پڑھنے والی یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب اس دعا کا مطلب دیکھیے کیا ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو اگر آپ نے اب تک افطار کیا نہیں ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو سوچئے کتنی گڑبڑی ہو جائے گی نا۔ ہاں، آپ کھا لو گے، افطار کر لو گے، پھر جب یہ دعا پڑھو گے تو ہوگا نا کہ اللہ تینے رزق دیا، ہاں تیرے دیے رزق سے میں نے افطار کر لیا، اور ابھی آپ افطار کیے نہیں ہو اور آپ دعا پڑھ رہے ہو، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو بہتر اور آسان طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، ذرا دھیان سے دیکھیے جیسے افطار کا ٹائم ہوا، اب بسم اللہ والا برکت اللہ اتنا پڑھ لیں، اتنا پڑھنے کے بعد آپ ایک کھجور کھا لیں یا تھوڑا سا پانی پی لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ والی دعا پڑھیے سب مل کر۔ ظاہر ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہر ایک کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی، یا پھر مسجد میں سب کو دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو ایک بندہ پڑھاتا ہے، سارے لوگ مل کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پڑھاتا باقی سب لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے افطار کا ٹائم ہوا، سب لوگ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑا پانی پی لیں،
کھجور کھا لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سب لوگ مل کر یہ والی دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کھائے آرام سے، آپ جو بھی افطاری کے لیے جو بھی سامان لایا ہے آپ بنداس آرام سے کھائیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، آپ کی دعا بھی ہو جائے گی اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ تو اگر اب تک آپ کے گھر میں پریوار میں ایسا ہو رہا تھا کہ بھائی جیسے افطاری کا ٹائم ہوا پہلے آپ اللہ میں نے لکھا سو تو پوری دعا پڑھ لیتے تھے پھر کھاتے تھے، تو اب سے ایسا نہ کیجیے گا، کوشش کریں سنت پہ عمل کرنے کی۔ تو سنت طریقہ یہی ہے، پہلے آپ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک کھجور کھا لیں، تھوڑا پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر آپ پورا افطاری کر لیں نا، کھجور کھائیں پانی پہ پورا افطاری کر لیں، اور آخر میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گھر میں اگر ایسا ہوتا ہوگا کہ بھائی جب افطاری کھا لیتے تو آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی کوئی جلدی اٹھ گیا، کبھی کوئی بعد میں اٹھ رہا ہے اور دعا پڑھنے والا کوئی ہے نہیں ہے، دعا کس طرح پڑھیں گے بعد میں؟ تو بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر شروع میں ہی آپ تھوڑا پانی پی لیں، ایک کھجور کھا لیں، ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ پھر سب لوگ مل کر دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آرام سے پھر باقی جو افطاری بچی ہے آپ آرام سے کھاتے رہیں۔ تو میں نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آخر میں جو اہم بات میں بتا رہا تھا کہ ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے کئیوں کا روزہ برباد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے سحری میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ 3:30 4 4:30 5 بجے اٹھ جاتے ہیں اور سحری کھاتے رہتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے بھائی ابھی مسجد میں اذان ہوگی پھر ہم اپنے سحری بند کر دیں گے۔ دیکھیے وہ جو اذان ہوتی ہے نا وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں جس علاقے میں ہیں وہاں پہ سحری کا آخری ٹائم کیا ہے وہ پتہ کیجئے گا۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھو ہمارے یہاں پہ ہم جس جگہ پہ ہیں یہاں پہ ہماری جو سحری کا ٹائم ہے نا، آج ہمارے دوسرا روزہ ہے، آج یہاں پہ ہماری جو سحری کا آخری ٹائم ہے وہ 5:35 پہ ہمارا سحری کا آخری ٹائم ہے، اور ہم فجر کی اذان دیتے ہیں 5:45 کو، یعنی 10 منٹ کے بعد ہم اذان دیتے ہیں۔ تو اب اگر یہاں کا ہمارا کوئی بندہ ہے، اگر کوئی اب 5:45 تک وہ کھاتا رہے، حالانکہ 5:35 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کو وہاں پہ سحری کو روک دینا ہے، اب نہیں کھانا ہے، لیکن اگر وہ اسی انتظار میں رہے کہ اذان ہوگی اور جب تک وہ سحری کرتا رہے، تو دیکھیے 5:35 کے بعد اب اس نے جی تھوڑا بھی پانی پیا یا کچھ بھی کھایا تو اب اس کا روزہ ختم ہو گیا، چونکہ سحری کا ٹائم وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے دھیان رکھیے گا، آپ اذان کے انتظار میں رہیں گے اور کھاتے رہیں گے آپ کا روزہ بیکار ہو جائے گا، پھر آپ کو صبح سے لے کر شام تک جاگنا، بھوکے پیاسے رہنا، دیکھیے روزہ آپ کا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جس علاقے میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں آپ ضرور وہاں کے مسجد کے امام صاحب سے یا کسی اور سے پتہ کریں کہ بھئی ہمارے اس علاقے میں جو سحری کا آخری ٹائم وہ کیا ہے۔ اسی طرح افطار کا ٹائم وہ بھی دھیان رکھیے کہ افطار کا صحیح ٹائم ٹیبل کیا ہے، افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے افطار نہ کریں، نہیں تو پھر اس حالت میں بھی آپ کو روزہ برباد ہو جائے گا۔ تو امید ہے یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا روزے کے ساتھ ساتھ میں آپ تراویح تو پڑھ رہے ہوں گے نا؟ اچھا اگر آپ اکیلے گھر میں ہیں، سمجھو آپ ایک میرے بھائی ہیں اور آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے مسجد بہت دور ہے، آپ مسجد تک جا نہیں سکتے، تو گھر میں آپ تراویح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو طریقہ آتا ہے؟ آتا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہو تو سن لیجئے کہ اس پر ایک مکمل ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، ایک اکیلا بندہ تراویح کی نماز کس طرح پڑھے گا یہ مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اسی طرح ہماری ماں بہنیں، آپ جس طرح مردوں کے لیے تراویح ضروری ہے اسی طرح ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی تراویح ضروری ہے۔ تو کیا آپ جانتی ہیں کہ تراویح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس پہ بھی ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے، عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، آپ اسکرین پہ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں نے اپنے ماں بہنوں کے لیے بھی میں نے پوری ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ عورتیں نماز کس طرح پڑھیں۔ اسی طرح مرد حضرات امام کے پیچھے تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے۔ تو تراویح کے لیے خاص یہ 3 ویڈیو میں نے بنائے ہیں، اگر آپ ان 3 ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی بتاتا ہوں یہ ویڈیو کہاں ہے۔ اسی طرح پورے 5 وقت کی نماز اکیلے کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس طرح پڑھیں گے، اس پہ بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اسی طرح ہمارے ماں بہنیں پورے 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے، پریکٹیکل ہم نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح پورے 5 وقت کی قضا نماز کیسے پڑھیں گے،
اسی طرح پوری 5 وقت کی نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھیں گے، اس پر بھی سارے ویڈیوز ہم نے بنائے ہوئے. ان تمام ویڈیوز کا لنک ہمارے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کو مل جائے گا. نماز کا آسان طریقہ، اس پہ جائیں، کلک کریں، سارے کے سارے ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے. باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. باقی آپ اسکرین پہ جو میرا موبائل نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ خاص میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کر اگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی سمجھ میں پریشانی ہو رہی ہو، تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے ہم آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.